بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے مرزا صاحب آپ نے بھاگنا نہیں ہے، پلیز آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ دوستو، انجینئر صاحب اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی عالم نہیں آ سکتا۔ دراصل عالم کے نہ آنے کی بھی مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں کسی مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ طارق مسعود صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ میں انہیں ٹائم دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کے یہ الفاظ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ چیلنج کرتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب، طارق مسعود صاحب، طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ پی ٹی وی پر بیٹھ جائیں۔ پھر سننے والے بھی واہ 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 کرتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی مولوی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے بعد چیلنج کس کو؟ امام کعبہ کو، کہ بھائی میرے ساتھ امام کعبہ آ جائے، میرے ساتھ تقی عثمانی صاحب آ جائیں۔ بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جب آپ خود کہتے ہو مجھے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آگے پھر چیلنج بھی سب کو کرتے ہو۔ دراصل امام کعبہ کیوں ایسے شخص سے ملے؟ وجہ بھائی اس کی اپنی اوقات ہیں، مصروفیات ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کو اعتراض ہے تو خود چلے جائیں، انجینئر صاحب خود ان سے بات کر لینا، امام کعبہ سے خود چلے جائیں، اپنے اعتراضات اپنے اشکالات وہاں پہ پیش کر دیں۔ اب وہ تھوڑی امام کعبہ آئیں گے آپ سے جہنم میں ملنے کے لیے۔ بھائی وہ جس دین پہ قائم ہے، وہ ان کو سب پتہ ہے۔ ایسے نہیں آپ بندے نہیں ہے کہ سنی سنائی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تحقیق کی ہے انہوں نے۔ ان کی تحقیق اس طرح کی نہیں ہے جس طرح مرزا صاحب کی ہے۔ انہوں نے ہر گوشے سے 10-20 سال انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اور ہر زاویے سے ہر چیز کو پڑھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، دوسری بات مزے کی، انجینئر صاحب نے جو باتیں کی، جتنی باتیں بھی، اشرف علی تھانوی صاحب کے کلمے والی بات، یقین کریں اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، اور جو کہتا ہے اس نے پڑھایا ہے وہ غلط ہے۔ انجینئر صاحب بہتان لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس کی ایک وجہ ہے، اس ٹاپک پر ایک ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنا کلمہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو انجینئر صاحب کے سننے والے نا، وہ ایسی باتوں کو سن کے واہ واہ کرتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنے علماء دیوبند کو پڑھا ہوا ہو، جو جانتا ہو رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں، جس نے قاسم نانوتوی صاحب کی زندگی کو پڑھا ہوا، ان کا تقویٰ، ان کا اخلاص پڑھا ہوا ہو، وہ ارواح ثلاثہ میں لکھی ہوئی حکایات کو مثبت انداز میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آپ ان کی اگر کمزوریاں اچھالنا چاہیں، ایک انسان کے اندر ہزاروں کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ اچھالنا چاہیں آپ کو لاکھوں مل جائیں گی، لیکن جب آپ کسی کی خوبی دیکھنے پہ آئے نا، تو ایک انسان کے اندر آپ کو ہزاروں خوبیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اور دراصل اسلام ہمیں خوبی دیکھنے کا حکم دیتا ہے، کسی کی برائیاں اچھالنے کا حکم نہیں دیتا اگر اس میں ہوں تو۔ یہ شخص اشرف علی تھانوی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے علم کے وہ گہرے سمندر تھے کہ اس زمانے میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ بالفرض مان لیجئے اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، تو بھائی اس زمانے میں بھی دوسرے لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں کسی نے یہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اچھا، حرم کے لوگ بھی تھے، حرم کے امام بھی تھے، کعبہ کے امام بھی تھے۔ اس زمانے میں ائمہ بڑے بڑے طبقے تھے، اہل علم تھے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، آپ ایک بات سن کے اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اس زمانے میں ایک سرچ تھی، ایک تحقیق تھی، اور مخالف بھی ہوتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، بھائی ایسا ہو گیا، سوائے انجینئر۔ آج کے زمانے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، اور آگے بیٹھنے والے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں بھائی علم ہے ہمارے مرشد کے پاس، انجینئر صاحب کے پاس۔ یقین کریں ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، انجینئر صاحب سے میں کچھ نہیں کہتا، ان کے پاس علم ہوگا، مجھے اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے بیٹھنے والے میں یقین سے کہتا ہوں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا، اپنے مسلک کو، علماء دیوبند کو پڑھا ہوتا، تو وہ کبھی بھی انجینئر صاحب کے پیچھے نہ جاتے۔ اچھا، اپنی ایک کلپ میں بولتے ہیں کہ میرے سامنے کون سے یہاں دیوبند بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، اور جتنے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے نوجوان ہوتے ہیں، سوائے چند ایک کے، دو ایک کے، سارے کے سارے نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ طبقہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو باہر کام کرتا ہے۔ کوئی ایک شخص ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے اپنے مسلک کو پڑھا ہو، اپنے دین کو پڑھا ہو۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی تو ڈھیروں ویڈیوز آئیں گی۔ لیکن انجینئر صاحب نے یہ سمجھا ہوا تھا
کہ میرے مقابلے میں دیہ بند کا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ انہوں نے صحیح اس بندے کو صحیح نکیل ڈالی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کے حالیہ جو انہوں نے کلیریفیکیشن پیش کی مفتی صاحب سے نہ ملنے کی، اور اس میں بہت ساری باتیں کلیئر کی، عوام کے سامنے کلیئر کرنے کے بعد انہوں نے بہت ساری شرائط بھی بتائی تھی میری، تو مفتی صاحب نے اپنے جوابی حملے بھی کیے انجینئر صاحب پر۔ سنیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور کمنٹ کیجئے، لیکن اپنے منصب کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا خیال کرتے ہوئے ایسا کمنٹ کیجئے کہ جو آپ کے ایمان کے برخلاف نہ ہو۔ گالی وغیرہ سے گریز کیجئے، گالی دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، چاہے آپ انجینئر صاحب کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ مفتی صاحب کے ماننے والے ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور اس کلپ کو پورا سنیے۔ نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے۔ کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے۔ تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ۔ میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے، تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار۔ جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے وہ۔ پانچویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے، 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو۔ اچھا، چھٹی بات انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا۔ حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا، تو ہم ایگری ہو جاتے ہیں۔ ہم تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت، میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے، جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا، وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے وہ۔ فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا، فرض کر لو، تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے، CTD نے روکا ہوا ہے، اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے، بھائی کس نے روکا ہے، CTD نے روکا ہے، ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے۔ میں تھانے جاتا، میں لیٹر نکلوا لیتا، میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے۔ نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے، مفتی صاحب کو کیوں نہیں۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے، کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے۔ کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی آیا نا بیان، ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں، مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا۔